اور یاد رکھو یہ موت بھی ایک نعمت ہے. موت کیا ہے؟ نعمت. ہم نے تو اس کو موت کو ناپسند کرتے ہیں نا، اسی لیے تو آج مشکل ہو گئی. موت ایک نعمت ہے. بولو وہ کیسے نعمت ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے سورۃ الرحمن میں. سورۃ الرحمن میں ساری نعمتیں اللہ کی ہے نا. ان نعمتوں کے درمیان اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر زمین و آسمان پر جو کچھ بھی ہے نا اس سب میں فنا ہے. یہ فنا اللہ کی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. اور اللہ باقی ہے. یہ باقی اس ذات کا باقی رہنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. فنا. اچھا موت نعمت اور کیسے بنتی ہے؟ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو رب سے ملاقات کب ہوگی؟ موت کے بعد ہی ہوگی. موت سے پہلے تو نہیں ہو سکتی. جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم سب تو جنت میں موت کے بعد ہی جانا ہے. تو موت کیا ہے؟ اگر ہم سمجھیں تو سمجھ آ رہی؟ موت رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تحفہ ہے مومن کے لیے. تحفہ ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس زندگی میں یہ زندگی ہمارے پاس ایک چانس ہے. اللہ نے اس زندگی کو پیدا کیا امتحان کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورۃ کہف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا پہلے رکوع کے اندر، اور سورۃ ملک کے اندر بھی اللہ نے پہلے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اور کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا اس کا. لیکن کیونکہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم لوگ قرآن سے کیا ہیں؟ دور ہیں، نابلد ہیں، لا علم ہیں. جہالت میں ہم نے اس قرآن سے زندگی گزار دی. اس لیے ہمیں زندگی کا مقصد، آنے کا مقصد، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن کی آمد کا مقصد ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے آج ہم فرقوں میں بٹ گئے. فرقوں میں یہ فرقے کتنے آپ قرآن سے دور ہوں گے فرقے اتنے بنتے جائیں گے. آج میں نا ایک جنازے پر گئے تھے. ہم راستے میں ایسے موبائل کھولا تو کچھ ویڈیوز آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کس طرح یہ جتنے بھی یہ جہالت کے اڈے بنے ہوئے نا کس طرح وہاں عورتیں ناچ رہی ہیں سر عام، اور اس کے اوپر عورتیں ناچ رہی ہیں. میرے موبائل جیب میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہیں کہ استاد جھوٹ بولتے ہیں. نہیں بھائیو، پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں. پیر صاحب کھڑے ہیں اس کے پاؤں میں بندہ سجدہ کر رہے ہیں، پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب جتنا آپ کو میں اور آپ قرآن سے دور ہوں گے نا اتنا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور کہاں چلے جائیں گے؟ مخلوق کی طرف چلے جائیں گے. جتنا آپ قرآن کے ساتھ جڑتے جاؤ گے آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتے جائے گا اور آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے لو ان عندي ما تستعجلون به، اگر جس کی تم جلدی کرتے ہو نا وہ میرے پاس ہوتا نا، میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، کب کا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. کر لو. کب تک کرو گے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو کیا دے رہا ہوں؟ مہلت دے رہا ہوں، مہلت. ان کیدی متین، پھر میری پکڑ جو ہے نا بڑی بڑی سخت ہے. اُمْلِي لَهُمْ، میں تو یہ مہلت ہے. یہ جو فرعون کو بھی اللہ نے مہلت دی رکھی، نمرود کو بھی اللہ نے مہلت دی رکھی. ورنہ اللہ تو قادر ہے، جو اللہ اس زبان میں بولنے کی طاقت ہے وہ اس کو شل بھی تو کر سکتے ہیں. جب اس کو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، اس زبان سے جس اللہ نے پیدا کی اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اس سے مدد مانگ رہا ہے، اس سے سارا کچھ کر رہا ہے، تو اگر وہ جو اللہ اس زبان میں بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے. جس وقت یہ سارے بھگڑے ناچ گانے یہ سارا کچھ ہو رہے اس وقت اللہ
سب کچھ فلیکیٹ کر سکتا ہے. دیکھ لو قوم عاد کو دیکھ لو, قوم سمود کو دیکھ لو, لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو, شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو, فرعونیوں کو دیکھ لو, نمرود کو دیکھ لو. کتنی قومیں ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان پر نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے, مخلوق کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت سے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کون سے عذاب دیے. تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں. ہو سکتا ہے باز آ جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کو بڑا مال ہے, شراب بھی پیتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے یہ. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو آدمی میرے ذکر سے, میرے قرآن سے منہ موڑے گا نا, میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, اس کی معیشت تنگ کر دوں گا, اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. آپ کہو گے کہ جی کی قرآن یہ آخر مدرسہ تو ہوتے ہیں بیچارہ پڑھنا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات کچھ بھی نہیں ہے, تو جناب رزق دے تو کل بھارا. ہاں تو یہ رزق کس کا ہے, کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں رزق پیسہ ہے بس. اور وہی رزق اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اگر یہ مال اور دولت, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ سونا, یہ چاندی, یہ ڈالر, یہ فلاں فلاں, یہ اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی کی, خوشی کی علامت ہوتی تو کائنات میں سب سے زیادہ سونا چاندی کس کے پاس ہوتا؟ اور آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا چھوڑ کر گئے؟ کتنا مال چھوڑ کر گئے؟ وراثت جائیداد آپ کی کتنی تھی؟ کبھی اس سے ہم نے سبق سیکھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ دولت ملنا جو ہے یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. دولت اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. دولت اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. ابو بکر صدیق جب اس دنیا سے گئے تھے, اسلام لانے سے پہلے آپ کتنے بڑے تاجر تھے, لیکن جب اسلام لائے تو اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کتنا نکلا پیچھے سے خزانہ. حالانکہ خلیفۃ المسلمین بھی رہ کر گئے ہیں. جب ان کے لیے کفن کا انتظام کیا گیا نا, بھائی ان کے زندگی میں نے کہا میرا جو ہے نا یہ جو قمیض شلوار میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے نا, اسی میں مجھے کفن دینا ہے. نے کہا جی ہمیں نئے کپڑے نا وہ زندوں کے لیے, یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے. نیا کپڑا زندوں کے کام آئے گا, سمجھ آ رہی؟ تو وہی کپڑا لے کر گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا لے کر گئے؟ آج ہم کیا جلوہ کر رہے ہیں؟ اچھا, پیسے اور دولت والے کتنے بڑے بڑے گزرے ہیں, ان کا نام باقی ہے؟ بلال کا نام باقی ہے کہ نہیں؟ صہیب رومی کا نام باقی ہے؟ سمیہ کا نام باقی ہے؟ وہ جو غریبڑے تھے, غریبے جنازہ میں یتیمڑے جو ہے جنہیں بالکل بھی نہیں ہے, ان کا نام باقی ہے یا ابو جہل کا نام باقی ہے؟ ابو جہل کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے یا بلال کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے؟ رحمۃ اللہ کی رحمت, رضی اللہ عنہ, اللہ کی رضا. آج اس دور میں آپ دیکھ لو کتنے بڑے بڑے جاگیردار ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. ان کی لوگ عزت زیادہ کرتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی عزت لوگوں کے دل میں زیادہ ہے. اس دور کے اندر بھی دیکھ لو آپ, خدا کی قسم, یہ جو ہم نے ایک عارضی زہری بناوٹی بنایا ہوا ہے, اس بناوٹی کی بھی اللہ نے عزت رکھی ہے. اگر حقیقی معنوں میں ہم مسلمان ہو جائے نا تو اس کی تو عزت ہے اور ہے نا. یہ زہر ہمارا صرف دکھاوا ہے. اس دکھاوے پر اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا ہے کہ ہر بندے کے دل میں کیا ڈالی ہے. تو جب حقیقت بن جائے گی ہمارا دل اور اوپر اندر اور باہر کیا ہو جائے گا, ایک ہو جائے گا, اور صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہوں گے, پھر اللہ کتنی عزت دیں گے.
قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ اور دن رات اس کو پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ۔ یہ نماز انسان کے لیے کیا جائے کامیابی کو کنجی ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز کامیابی کی ضمانت ہے۔ نوکری میں آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کاروبار میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، نماز میں میرے نبی نے، میرے اللہ نے فرمایا کہ کامیابی کی ضمانت پکا 100%۔ لیکن ہم بھولے ہوئے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان آگے بہت بڑا شیطان ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے، خذولہ۔ قرآن کیا فرمایا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ شیطان تو انسان کو کیا کرنے والا ہے؟ رسوا کرنے والا ہے، اس کا تو مقصد یہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے باپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سنت کو کما حق کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔